بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو درد سارے جسم میں ہوتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو ابتدائی جماعتوں میں ہم میں سے ہر کسی کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہم بچپن کی محرومیوں اور دکھوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، مگر اچھی بتائی اور سکھائی باتوں کو بھول جاتے ہیں یا شاید یاد رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں لیڈر نہیں سیاستدان ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو اپنی انا کا علم ہمیشہ اونچا رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی ساری زندگیاں سیاست کرتے گزری ہیں، ان کے انداز سلجھے اور متانت سے بھرپور گفتگو نظر آتی ہے، اور جو ذاتی بدلے لینے کی طویل جدوجہد کر کے آئے نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ لائے گئے ہیں، ان کی سوچ ان کی طفلانہ انداز گفتگو میں نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے اپنے اس ذاتی بدلے کی آگ میں اپنے فالوورز کو دھکیل دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، خاص طور پر 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے سامنے نہ کسی عورت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی عمر کا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بد لحاظی، اتنا تفرقہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پبلک پلیس کو چھوڑیں، نجی خاندانی محفلوں، دوستوں کی گیدرنگ میں کسی لیڈر کے خلاف رائے دیں، دوسرا شخص مرنے مارنے پر تل جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سیاستدان جو خود کو پیغمبر اسلام کا درجہ دیتے ہیں، دوسروں کی نیندیں اڑانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا پیغمبروں کے دلوں میں ایسی نفرت ہوتی تھی؟ دین اسلام تو یہ سبق دیتا ہے کہ دل میں بغض نہ رکھو ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کیسے سجدے ہیں، یہ کیسی عوامی خدمت ہے جو نفرتوں کا درس دیتی ہے؟ پاکستان نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ آخر اس ملک کا کوئی والی وارث ہے کہ نہیں؟ بہت سالوں پہلے جاوید چودھری نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان میں نوجوان نسل ایک بم کی صورت میں سڑکوں پر چل پھر رہی ہے۔ اگر انہیں کام پہ نہ لگایا گیا تو یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اغیار نے یہ بات سمجھ لی اور ان بموں کو اپنی ضرورت کے مطابق چلانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تو چھوٹے دھماکے ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی دن اکٹھا ایک ہی دھماکہ ہو جائے اور پھر پچھتاوے باقی رہ جائیں۔ ہماری ہاتھ جوڑ کر سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ اس ملک کو نفرت کی آگ میں مت دھکیلیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا نام سن کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی؟ وہ تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والوں کو معاف کرنے والے تھے، انہوں نے تو پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی۔ اور آپ لوگ کتنے فخر سے دوسروں کی نیندیں اڑانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسروں سے معافی کا مطالبہ کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود دوسروں سے کتنی معافیاں مانگی ہیں؟ خدا را عقل کر لیں، اس طرح تو بچے بھی نہیں کرتے جس طرح کا رویہ اس ملک کے بڑوں کا ہے۔ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، آمین۔